السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ داخلیت ہے۔ یہ بی ایس اردو تھرڈ سیمیسٹر کی کتاب ہے ادبی اصطلاحات، اس میں سے ایک اصطلاح ہے داخلیت۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ داخلیت اس ادبی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کے متعلق کچھ کہتا ہے تو اسے بھی شدید داخلیت میں ڈبو کر بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی اصطلاح جس میں شاعر اپنے دل کے جذبات، احساسات بیان کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کے متعلق کچھ بیان کرتا بھی ہے تو اس میں بھی ہمیں داخلیت کی جھلک نظر آئے گی، اپنے دل کے احساسات، جذبات، جو خیالات ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ اب ایک مصنف ہیں ڈاکٹر ابوالعز صدیقی، انہوں نے بھی اس کی ایک تعریف کی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کے مطابق داخلیت کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی طبیعت کا زور داخلی کیفیات، ذاتی احساسات، جذباتی واقعات اور حالات کے بیان پر صرف ہوتا ہے، اور ان تمام تجربات کا مرکز اور منبع شاعر کی اپنی ذات اور اس کی کائنات، دل کی دنیا ہوتی ہے۔ یعنی کہ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی فرماتے ہیں کہ داخلیت کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جب لکھنا شروع کرتا ہے، شاعر لکھتا ہے تو اس کا جو زور ہے وہ اس کی اپنی ہی ذات، یعنی اپنے دل کے حالات پر ہی پڑتا ہے، وہ داخلی کیفیات ہی بیان کرتا ہے۔ وہ باہر کی دنیا سے کوئی غرض نہیں رکھتا، وہ اپنے جذبات، واقعات بیان کرتا ہے، اور اس شاعری کا جو منبع ہے وہ اس کا اپنا دل ہی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس کی وضاحت میں۔ آپ 2-3 ہیڈنگز میں لکھ دیں، ہیڈنگز یاد رکھ لیں، اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف بنا کر اس کی وضاحت میں بیان کر دیں۔ یہ علم نفسیات کی اصطلاح ہے۔ علم نفسیات کی روح سے شخصیت 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک اندرون بین، ایک برون بین۔ اندرون بین وہ ہوتی ہیں جسے ہم داخلیت پسند کہتے ہیں، یعنی کہ جو دل کے حالات، جو اپنی ذات کے گرد ہی گھومتے ہیں، ان کو اندرون بین کہتے ہیں، یہ داخلیت میں آئے گا۔ جبکہ جو خارجیت پسند ہیں انہیں برون بین کہیں گے، یعنی کہ وہ دل کے نہیں، باہر کی دنیا سے غرض رکھتے ہیں، یعنی کہ فطرت کے متعلق اور دیگر جو موضوعات ہیں ان پر شاعری لکھتے ہیں۔ دوسرا جو میں نے ہیڈنگز بنائی موضوعات کی، آپ اس کی ہیڈنگ موضوعات بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں جو موضوعات لکھے جاتے ہیں اس میں درد و غم ہے، جذبات عشق کا اظہار ہے، عشق مجازی ہے، تصوف وغیرہ ہیں۔ آپ اس میں عشق حقیقی بھی لکھ سکتے ہو، سب کچھ لکھ سکتے ہو، فطرت کے متعلق نہیں لکھ سکتے، یعنی غم ہجر بھی لکھ سکتے ہو، اس طرح کی چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہو۔ داخلیت جو ہے، جو داخلیت پسند ہوتا ہے وہ ان موضوعات کو اپناتے ہوئے اشعار لکھتا ہے۔ اور تیسری ہماری ہیڈنگ ہے دبستان دلی۔ یہ میں نے اس لیے لکھی کہ جو دلی کے شعراء تھے انہوں نے داخلیت کا بہت استعمال کیا ہے، جن میں میر، رسوا، غالب، مومن، ابراہیم ذوق، ان سب کے ہاں داخلیت کا بہت سارا مواد مل جاتا ہے۔ جیسا کہ غالب کا ہی شعر ہے کہ یہ مثال تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مثال تصوف یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ تو بادہ خار ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے اشعار ہمیں دبستان دلی میں مل جائیں گے۔ آپ اس کو ہیڈنگ دیں گے دبستان دلی، اور اس کے جو میر، رسوا، غالب، ذوق، مومن خان مومن، ان 5 شعراء کے متعلق ان کا ایک ایک شعر لکھ دیں اور بتا دیں کہ ان کے ہاں داخلیت کا عناصر پایا جاتا تھا۔ اب مثال کی طرف آتے ہیں۔ میں نے استاد ابراہیم ذوق جو کہ بادشاہ ظفر کے استاد ہیں، ان کا ایک شعر کوٹ کیا ہے کہ
لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس شعر کو پڑھ کے ہمیں معلوم چلے گا کہ وہ اپنی دل کے غم کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دل کی کیفیات کو بیان کر رہا ہے۔ اب غالب کا بھی آپ شعر لے سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ کس سے میں کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، کس سے میں کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اسی طرح ان کی غالب کی ایک اور غزل کے 2 اشعار میں بیان کرتا چلوں، کہتا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، ان کے دیکھے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس طرح آپ میر تقی میر کا بھی شعر لکھ سکتے ہیں کہ مختلف ان کے جو ہیں اشعار اس پہ موجود ہیں، یعنی کہ ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، اس طرح کے اشعار ان کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ مومن خان مومن کی آپ وہی لکھ لیں کہ تم میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہر دل سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، جس میں ہم نے شروع میں تعریف کی، پھر ابوالعز صدیقی کی بیان کی گئی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد علم نفسیات کی اصطلاح ہے یہ، اس ہیڈنگ کے متعلق کچھ پڑھا، پھر ہم نے موضوعات کے داخلیت میں کس موضوعات پر یہ شاعری کی جاتی ہے، پھر دبستان دلی، پھر اس کے بعد مثال۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔